السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلوک المستہلک تھیوری جو ہے، کنزیومر بیہیویئر تھیوری یا نظریۃ سلوک المستہلک، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کون سی چیز کیوں لینی ہے، اور دو چیزوں کے درمیان وہ موازنہ کیسے کرتا ہے، اپنے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اسے آدمی خرچ کیسے کرتا ہے، کس بنیاد پر وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ دے کر کے کوئی سامان خریدے۔ اس چیز پر ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، کچھ تعریفات ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکل ایکسپیکٹ پہ آئیں گے اور وہاں سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم ڈائیگرام بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیبل بھی ہوگا۔ ان دونوں چیزوں سے ہم اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہیں یا ہم ہیں، جب آپ مارکیٹنگ جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور پیسے کے بدلے کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ قلم خریدنا چاہتے ہوں یا موبائل خریدنا چاہتے ہوں یا کھانے پینے کی چیز خریدنا چاہتے ہوں، کوئی بھی سامان یا کوئی سروس آپ کو لینی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو تنقلات ہوتے ہیں، جو وسائل تنقلات، اس میں آپ کے لیے ٹیمپو ہے، آپ کے لیے بائک ہے، آپ کے لیے بس ہے، پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں آپ موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ کسی چیز کو آپ کیوں خرید لیتے ہیں اور دوسری چیز کو آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ موبائل کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو سمسنگ کا پروڈکٹ ملتا ہے، آپ کو ریڈمی کا پروڈکٹ ملتا ہے، ایسے ہی آپ کو ایپل کا پروڈکٹ ملتا ہے۔ اب وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ ریڈمی کو چھوڑ کر کے سمسنگ کیوں خرید لیتے ہیں؟ سمسنگ چھوڑ کر کے ریڈمی آپ کیوں خرید لیتے ہیں؟ یا ان دونوں کو چھوڑ کر کے آپ آئی فون کیوں خرید لیتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو پیسہ دونوں پہ خرچ کرنا ہے، پیسہ دونوں پہ لگانا ہے۔ اسی چیز کو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے آپ کے پاس سامان ہوتا ہے۔ اس پیسے سے آپ یہ سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ یہ قرار لیتے ہیں، آپ کا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس پیسے سے اس سامان کو خریدنا ہے، اور آپ یہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہمارے لیے ہے، اس کی ضرورت یا اس کی اہمیت اس سامان کی بنسبت کم ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سامان خرید لیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پہ آپ کو یہ لگے کہ نہیں، پیسے کی اہمیت زیادہ ہے، پیسہ آپ کے نزدیک زیادہ دکھ رہا ہے، پیسے کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے نزدیک زیادہ ہے، اور سامان آپ کے سامنے ہے، تو آپ سامان کو چھوڑ دیں گے، سامان نہیں خریدیں گے، اور پیسے آپ کی جیب میں رہ جائیں گے، اور آپ کا ڈیسیژن یہ ہو جائے گا کہ ہم سامان نہیں خریدیں گے۔ اور اگر سامان خرید لیتے ہیں تو گویا کہ پیسے کی بنسبت آپ کے لیے سامان کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کی منفعت اس کی ضرورت اور بے ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت آپ کو زیادہ سے زیادہ ہوگی، اشد ضرورت ہوگی، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کی قیمت آپ کے نزدیک زیادہ ہوگی، اور اس کو خریدنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے آپ کچھ بھی سیکریفائی کر سکتے ہیں، پیسہ ہو یا اور کچھ ہو، اسے آپ خریدیں گے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو یہ نظریہ ہے، اور آپ کا جو یہ بیہیویئر ہو رہا ہے، کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، کسی چیز کو خرید رہے ہیں، کسی چیز پر پیسہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، کسی چیز پر پیسہ کم خرچ کر رہے ہیں، کسی چیز کو لیتے لیتے آپ کا آخری ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں خریدنا ہے، کسی چیز کو چھوڑتے چھوڑتے کہ نہیں خریدیں گے، پھر آپ کا آخری ڈیسیژن یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو خرید لینا ہے۔ اسی چیز کو، اسی نظریے کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے آپ اس سامان کو خریدنے جا رہے ہیں، اس میں پہلی چیز منفعت ہے۔ کسی بھی سامان کو، کسی بھی چیز کو آپ منفعت کی بنیاد پہ خریدتے ہیں۔ جب اس کی منفعت آپ کو زیادہ ملتی ہے، آپ اس سامان کو خریدنے سے سیٹسفائی ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ کو ہر طرح سے آپ کی دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، تب وہ آپ سامان خرید لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اطمینان کا جو درجہ ہے، جو ڈگری ہے، سیٹسفیکشن آف ڈگری، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ منفعت پر ڈیپینڈ ہے کہ کتنا منفعت کس چیز پر آپ دے رہے ہیں، یا کتنا منفعت آپ کو کسی چیز پر مل رہا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اسی حساب سے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم کو یہ سامان خریدنا ہے، پرچیز کرنا ہے، بائی کرنا ہے، یا اسے چھوڑ دینا ہے، ہم کو نہیں خریدنا ہے۔
تو چلیے ہم آتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ منفعت کیا ہے اور منفعہ ہے کیا چیز. تو یہاں پہ دیکھیے تعریف لکھا ہوا ہے ہی درجۃ الارضاء او الاشباع التي يكتسبها المستهلك. مستهلک مطلب کنزیومر. آپ ہیں, ہم ہیں, جو مارکیٹ سے سامان خریدنے کے بعد اسے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. من اقتناء سلعۃ او خدمہ, کسی بھی سامان کو آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں, کسی بھی سامان کو آپ لیتے ہیں, تو اس میں جو ڈگری آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے, جو ڈگری آف سیٹسفیکشن آپ کو مل رہی ہے, وہی منفعت ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی سامان کو خریدنے سے فلی طور پہ سیٹسفائی ہو, 100% آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہو, اس کا منفع آپ کو 100% نظر آ رہا ہو, یا ہو سکتا ہے 50%, یا ہو سکتا ہے 30%, یا ہو سکتا ہے 70%. تو اس طرح سے ڈگری آف سیٹسفیکشن آپ کی انکریز اور ڈکریز ہوگی. تو منفعہ جو ہے وہ یہی ہے, ڈگری آف سیٹسفیکشن فرام بائنگ ون تھنگس اور مور دین ون سروسز. تو کسی چیز کو آپ جب خریدتے ہیں اور اس سے آپ کو جو منفعہ ملتا ہے, اور اس سے آپ کو جو ایک طرح سے سیٹسفیکشن آپ کو ملتا ہے, یا ایک طرح سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, جس کو کہہ لیتے ہیں کہ من بھر جاتا ہے اس کو حاصل کرنے سے, تو اسی چیز کی جو درجہ ہے, اس کی جو ڈگری ہے, اس کو منفعہ کہا جاتا ہے. یہ ڈگری انکریز یا ڈکریز ہو سکتی ہے. تو اب یہاں پہ پوائنٹ یہ کہ اس منفعہ کو ہم ناپتے کیسے ہیں. یہ جو منفعہ ہم کو مل رہا ہے کسی سامان کو خریدنے سے, اس کو ہم چیک کیسے کرتے ہیں, کیسے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈگری زیادہ ہے یا اس سے ہم کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے, اس کا منفعہ زیادہ ہے, اس کا کم ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہوں گے اور دو سامان آپ کو ملتا ہوگا ایک ہی پرائس پہ یا مختلف پرائس پہ, تو آپ کہتے ہوں گے کہ یہ سامان تھوڑا زیادہ اچھا ہے, اس کا کلر تھوڑا زیادہ اچھا ہے, یا اس کی ڈیزائن تھوڑی سی اچھی ہے, یا جو اس کا انٹیریئر پارٹ ہے, اندر کا داخلی جو سسٹم ہے اس کا, یہ بڑا مضبوط ہے, اس کی ریم زیادہ ہے, اس کا میموری کیپیسٹی اس کی زیادہ ہے, یا اس کا ریزولوشن وہ ہے اسکرین کی جو HD اسکرین ہے, یا یہ ساری چیزیں اس کی موبائل کی اچھی ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے اچھی ہے, دس از بیٹر دین اٹ, یہ سامان اس سے اچھا ہے. آپ یہاں پہ کسی چیز کو ترتیبی انداز میں بتاتے ہیں, یہ پہلی پوزیشن پہ آئے گی, یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے. اس کے بعد یہ اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری پوزیشن پہ آئے گی, یہ دوسرا ہے, اور اس کے بعد یہ تیسرا ہے. اس طرح سے آپ ترتیبی انداز میں کسی چیز کو سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑا زیادہ اچھا ہے, یہ تھوڑا سا, یہ سب سے بیکار تو یہی ہے. یعنی آپ نے وہاں پہ ترتیب دے دی کہ یہ سب سے بیکار ہے اور یہ سب سے اچھا, یہ میڈیم ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو رقمی انداز میں آپ پیش کریں. آپ کہیں یعنی اس کو میں 10 نمبر دے سکتا ہوں. آپ نے ایک کرائٹیریا بتایا کہ جو سب سے پرفیکٹ ہوگا, جو سب سے اچھا ہوگا, اسے 10 پوائنٹ ملے گا. تو آپ نے اس کو 10 نمبر دے دیا. یعنی آپ نے اس کی منفعہ کی جو ڈگری ناپی, جو قیاس آپ نے کیا, اس کو ناپا کیسے جائے, اس کو آپ نے 10 دے دیا. اور جو اس سے تھوڑا کم تھا اس نے کہا کہ یہ لے سکتا ہے 9, 10, 7, 8. اس طرح سے آپ نے اس کو ایک نمبر دیا. اب دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں, اسی طرح سے آپ نے کسی کو 2, کسی کو 5, کسی کو 6, کسی کو 8, کسی کو 10, اس ترتیبی انداز میں آپ نے سامانوں کو وہاں پہ منظم کیا. اب پھر آپ وہاں پہ چونکہ آپ رقم دے رہے ہیں, آپ ترتیب نہیں دے رہے ہیں, آپ رقم دے رہے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ نمبر کس کو ملا, اس کو کہیں گے آپ یہ ہم کو خریدنا ہے, اور جس میں سب سے کم نمبر ملے گا اسے کہہ دیں گے آپ اس کو مجھے خریدنا نہیں ہے. تو یہ آپ خود مارکیٹ میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹ میں آپ جب سامان خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اندر یہ چیز آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو ہمیں خریدنا ہے, اس کو نہیں خریدنا, کیوں خریدنا, کیوں نہیں خریدنا, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک سسٹمیٹکلی انداز میں چالو ہوتی ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی چیز کو ہم جب پریکٹیکل لائف میں لاتے ہیں, اس چیز کو ہم پڑھنے یا اس کو پریکٹیکلی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسے ہم 2 قسم میں بانٹ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ترتیبی اور دوسرا ہوتا ہے رقمی. ٹھیک ہے, آرڈر سسٹم میں یا ڈیجٹ سسٹم میں ہم اس کو 1, 2, 3, 4 کی فارم میں کر دیتے ہیں, یا پہلی پوزیشن, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ کے انداز میں ہم اسے لکھتے ہیں. اور منفعہ کو اگر دیکھا جائے تو منفعہ 2 طرح کا ہے. ایک ہے منفعہ حدیہ, یعنی ایک چیز کی منفعت 1/1 منفعت, یعنی آپ پہلی بار میں پہلا قلم خریدیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میں جب آپ نے کسی سامان کو استعمال کیا ہوگا تو اس کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی ہوگی, کتنا اطمینان اور کتنا سیٹسفیکشن آپ کو اس سے ملا ہوگا, کتنا آپ کا دل اس کے تئیں مطمئن ہوا ہوگا, کتنا آپ خوش ہوئے ہوں گے پہلی بار کسی سامان کو استعمال کرنے سے.
दूसरी बार آپ اسی سامان کو استعمال کریں گے، سیم سامان، تو کیا آپ کو وہی درجہ ملے گا؟ نہیں۔ اگر آپ پہلی بار بائک چلا رہے ہوں اور بائک میں آپ کو اسپلینڈر مل جائے یا اپاچی مل جائے، مثلا پہلی بار آپ بائک چلا رہے ہوں اور بائک میں آپ کو اپاچی مل جائے، آپ نے اس کو چلایا، آپ کو اطمینان ہوا، لیکن پہلی بار آپ کو اچھا لگا، بڑی خوش ہوئی ہوں گے آپ کو، لیکن پہلی بار آپ کو بائک چلانے کی جو منفعت ملی، جو آپ کے دل کو سکون ملا، جو آپ کو خوشی ہوئی، وہ جب آپ دوسری بار چلائیں گے تو اتنی نہیں ہوگی، اس سے کم ہوگی، تھوڑی سی۔ تیسری بار چلائیں گے اس سے بھی کم ہوگی، یعنی یہاں تک کہ آپ عادی ہو جائیں گے، اور بائک چلانا یہ آپ کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، چاہے آپ اپاچی چلائیں یا کوئی دوسری۔ ہاں، جب آپ سامان کو چینج کر دیں گے، اپاچی سے آپ اس سے ہائر لیول پر کسی موٹر سائیکل کو چلائیں گے جو ماڈرن انداز کی ہوتی ہیں، اچھی کوالٹی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ بلٹ لے لیجیے۔ اب آپ بلٹ چلائیں گے تو اس کو پہلی بار میں جب آپ چلائیں گے تو اس کی منفعت اور اس کو چلانے کے تئیں آپ کی جو خوشی ہوگی اور آپ کو جو اطمینان ملے گا، آپ کے اندر جو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ جو من کے ارمان آپ کے پورے ہوں گے وہ کچھ الگ انداز کے ہوں گے۔ پھر آپ اس کو بار بار چلاتے جائیں گے، کئی بار چلائیں گے، پھر اس کی منفعت بھی تقریباً زیرو ہو جائے گی، پھر آپ کو وہ چیز عادی ہو جائے گی۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آتے ہیں ایک دوسری مثال پہ۔ جیسے ہم مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی، آپ پیاسے ہیں یا بھوکے ہیں، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے تو آپ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کا پہلا لقمہ جو آپ کے منہ میں جائے گا اس کی منفعت سب سے تیز ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا لقمہ پہلے لقمے سے کم ہوگا، اس کی منفعت جو ہے اس کم ہوگی۔ آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور آپ کے دل کو سب سے زیادہ اطمینان، چاہے آپ پیاسے ہوں یا بھوکے ہوں، پانی پی رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں، پہلا لقمہ یا پہلا گھونٹ آپ کے منہ میں جو جائے گا اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا ہوگا، دوسرا گھونٹ یا دوسرا لقمہ، وہ تھوڑا سا کم ہوگا، پھر تیسرا اس سے بھی کم ہوگا، پھر چوتھا اس سے بھی کم ہوگا، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ حالت شبع میں پہنچ جائیں گے، اور پھر کسی چیز کو کھانے کی نہ پینے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ جو منفعہ ہے وہ اس کا زیرو ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کے اوپر کھائیں گے تو منفعہ جو اس کا مائنس میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے لقمہ کی اہمیت، پھر دوسرے لقمہ کی اہمیت، پہلے لقمہ کی منفعت اور دوسرے لقمہ کی منفعت، تیسرے لقمہ کی منفعت، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو ناپتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں المنفعت الحدیہ، مارجنل یوٹیلیٹی۔ ٹھیک، مارجنل یوٹیلیٹی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی اسی منفعت الواحدہ، ایک چیز کی منفعت، پہلے گھونٹ پانی کی منفعت، پہلے لقمہ کھانے کی منفعت، بس، پھر دوسرے کی اس کو ہم الگ چیک کریں گے، پھر تیسرے کی اس کو ہم الگ چیک کریں گے، پھر چوتھے کی اس کو ہم الگ چیک۔ تو اس انداز میں جب ہم کسی چیز کو چیک کرتے ہیں اور کسی چیز کو جانچتے اور پرکھتے یا قیاس کرتے ہیں، ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک وحدہ، ایک چیز، تو اسی کو کہا جاتا ہے حد، یعنی ایک سے لے کر کے دوسری حد، دوسرے سے لے کر کے تیسری حد۔ تو اس جو حد ہے، جو مارجن ہے، اس چیز کی منفعت کو جو ہم قیاس کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے منفعہ الحدیہ یا مارجنل یوٹیلیٹی، اور ہوتا ہے وہ یہی منفعہ حدیہ یا مارجنل یوٹیلیٹی، اور اسے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اسے ہم شارٹ کٹ میں لکھتے ہیں MU، مارجنل یوٹیلیٹی۔ ٹھیک ہے، اب ان سب کا جو ٹوٹل ہوتا ہے، پہلے لقمہ کھانے کی اہمیت، پہلی بار کسی چیز کو استعمال کرنے کی منفعت، پہلی بار کسی چیز کو استعمال کرنے کی منفعت جو آپ کو مل رہی ہے اس کا، پھر دوسرے کا، اس کو بھی جوڑ لیا آپ نے، پھر تیسرے کو بھی جوڑ لیا، پھر چوتھے کو بھی جوڑ لیا، یعنی تراکمی۔ آپ جانتے ہو کہ معدل تراکمی، ہو سکتا نہ جانتے ہو، جو تراکمی ہوتی ہے کمیولیٹو، ایک اسٹیپ کو آپ جب جوڑتے جائیں گے اس کا جو ٹوٹل منفعت ہوگا اسے کہا جاتا ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی المنفعہ الکلیہ۔ اسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، شارٹ کٹ میں ہم لکھتے ہیں TU، ٹوٹل یوٹیلیٹی، یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی
اسی مارجنل یوٹیلیٹی کا سم ہوتا ہے، ٹوٹل ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ تو ایک اسٹیپ پہ ہم ناپتے ہیں منفعہ حدیہ کو اور ان تمام کو ایک ساتھ جوڑ کر کے حاصل کرتے ہیں منفعہ کلیہ کو۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ منفعہ حدیہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کم ہوتا ہے۔ پہلے لقمہ کی منفعت، اس کی اہمیت، اس سے جو آپ کو اطمینان ملا، اس سے جو آپ کو سکون ملا، پانی پیاس، شدت سے آپ پانی کے پیاسے تھے، آپ کو پیاس بجھانی تھی، اور ایسی حالت میں آپ کو پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ مل رہا ہو، اس کی اہمیت، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، یعنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زیرو پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ مائنس میں جانے لگتی ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے قانون و تناقص المنفعہ، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ یعنی ایک چیز ایک اسٹیپ پہ دوسری اسٹیپ پہ جو کم ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، جو یہ قانون ہے اس کا۔ یعنی جیسے جیسے آپ کسی سامان کو بار بار یا زیادہ استعمال کریں گے، جیسے جیسے آپ کسی سامان کو زیادہ خریدیں گے، جیسے جیسے آپ کسی سامان کو استعمال یا کسی سامان کو زیادہ کھائیں گے، کسی سامان کو زیادہ پئیں گے، کسی سامان کے تئیں آپ کی خریداری زیادہ بڑھے گی، ویسے ویسے اس کی اہمیت، اس کی منفعت دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہاں پہ آپ کو نقص دکھے گا، نقص ملے گا، یعنی کلما زاد الوحدات من السلع والخدمات تتناقص المنفعہ، اور یہی ہے تتناقص المنفعہ الحدیہ نتیجۃ استہلاک مزید من الوحدات من السلع والخدمات۔ جیسے جیسے آپ سامان کو زیادہ استعمال کریں گے، آپ چیزوں کو زیادہ خریدیں گے، ویسے ویسے اس کی منفعت جو ہوگی وہ دھیرے دھیرے کم ہوگی، ٹوٹل نہیں بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، وحدہ وحدہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ منفعہ کیا ہے، کسی چیز کی منفعت کیا ہے، اس کو کیسے قیاس کیا جاتا ہے، اور منفعہ حدیہ، منفعہ کلیہ یا قانون تناقص المنفعہ یہ کیا ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یوٹیلیٹی پڑھا، ہم نے مارجنل یوٹیلیٹی پڑھا، ٹوٹل یوٹیلیٹی، اور لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی، مارجنل یوٹیلیٹی، اس کو بھی ہم نے سمجھا اور پڑھا۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اگلے کلاس میں ہم اسے ڈائیگرام اور ٹیبل کے ذریعے سے، یعنی نمبروں کے ذریعے سے کیسے کیسے کس میں زیادتی ہو رہی ہے، کس میں کمی ہو رہی ہے، اور کیوں زیادتی ہو رہی ہے، کیوں کمی ہو رہی ہے، اس قانون کو بھی ہم سمجھیں گے، منفعہ کلیہ کو بھی سمجھیں گے، منفعہ حدیہ کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھیں، آپ کے لیے گروپ کھلا ہوا ہے، چاہے آپ گروپ پر پوچھیں یا پرسنل پہ آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔